नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था हजरत उकबा बिन आमिर ने कि या रसूल अल्लाह निजात किस चीज में है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो अपनी जुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी खताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीजें हैं जो इंसान को गफलत में डालती। अपने आप को इन चीजों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके जिम्मे मेरे जिम्मे जो हुकूकुल इबाद है उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें। अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियां तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर रब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और। जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फैसला करना है। तो फैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के ईमान अफरोज़ बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल AR कादरी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज़्यादा करते हैं ना, हंसते ज़्यादा हैं। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। कुरान कहता है ज़्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था हजरत उकबा बिन आमिर ने कि या रसूल अल्लाह निजात किस चीज़ में है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी खताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीज़ें हैं जो इंसान को गफलत में डालती। अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके ज़िम्मे मेरे ज़िम्मे जो हुकूकुल इबाद है उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें। अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियां तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर रब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और। जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फैसला करना है। तो फैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ताबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में। कल करेंगे, परसों करेंगे, उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह हूँ फिर मैं नेक हूँ। ये थोड़ा सा ये काम टाल मट, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, भागो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो, बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुसअत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते में। खुदा न खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो, कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और 5वीं बात हुजूर ने बयान की, फरमाया ज़िंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले पहले जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी ज़िंदगी मनसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी ज़िंदगी में यहाँ दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो क़यामत के बाद सदियों का हमारा फ़ायदा करेगी, सदियों का फ़ायदा करेगी। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हज़रत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है। लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरें, उसे फटाफट करें। मैं एक गाँव में गया, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, ये 10-15 साल 20 साल पहले ना जो नौजवानों की मसरूफियात होती थी, उनमें से एक मसरूफियत ये होती थी कि गंदम लेके चक्की पे जाना है, आटा पिसवा के लाना है।
ये एक बड़ी, चूँकि सभी घरों के अंदर साल के लिए गंदम स्टॉक कर ली जाती थी, तो गंदम लेके जाना ये एक ड्यूटी होती थी। एक नौजवान एक गांव में, उसकी मुझे तारीफ सुनने को मिली। एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ये तो बड़ा नसीबा वाला है, सारे का आटा पिया लिया होता है। और आते जाते पूछ लेता है कि अम्मा, कोई कहने लगी मेरे बच्चे बाहर होते हैं, ये मुझे दवाई भी ला देता है शुगर की, मैं मरीज़ा हूँ। यानी खैर जितनी हो सके, जितनी। मेरे एक संगी हैं, तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ, बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पे बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, ज़रूरतमंद है। मैं उसे मंजिल तक नेकी जितनी मुयस्सर आए, जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम, हुजूर ने हमसे फरमाया, कुछ ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता करे। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो। अपने नामाए अमाल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे। माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, झूठा कुरान मजीद नहीं लोग उठा लेते, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले जब फितने इतने ज्यादा हो जाए, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हजरत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते हैं। हजरत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए। ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए। थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए, तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था, सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया, फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है। किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुजुर्गों को देखा, अपने अस्हाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगा हूँ और पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त, बुजुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त में मौजूद होगा, आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया। हो जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फ़लाँ दिन आना। कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम या माल में को नेकी जाएगी। कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है। कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए ग़ज़वा उहद के मौके पर, और हाल उनका ये था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना, वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है।
جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا، احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ، وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑیں۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی، جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خائی کر لیں، اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں، اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں، زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، یہ چھوڑ دیں اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں گے۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں، اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی، اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے دی۔ تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ۔ کیسے جی؟ فٹافٹ، تو فٹافٹ کام کریں خیر کا، جلدی جلدی۔ تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے، اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا۔ آپ سے میری اپیل ہے، بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر، یہی لنگر ہے، یہی آپ کے لیے دعا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہی نصیحت ہے کہ آپ نے دو باتیں لے کے جانی ہیں۔ غفلت توڑ دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا، اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی، فٹافٹ فیصلہ، فٹافٹ نیکی، ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری۔ نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تھے، کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی۔ اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ہمارے بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے۔ ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں، اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط، کسی باری کا انتظار نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں، زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں، اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، اور پھر حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، تحمل مزاجی پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے، یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تھکا ہوا ہو خبردار بات نہ کرنا،
آپ نے چپ کرا دیا، چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ یا چپ کرا دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے، یہ دن گزرے کل دیکھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے، بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے، ان کی بات سنتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے، حضور ٹائم دیتے۔ ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا، حضور آرام کرتے، لیٹتے، باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے، آرام فرما ہوتے، صحیح معنوں میں آرام کرتے۔ اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا، گھر والوں کا کام کاج کیا، عشاء ہوئی آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے نماز کا وہ الگ ہے، گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں، اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں، پہلے بچوں کی آتی تھی، اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کچھ سنتا ہی نہیں۔ اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے، کسی اور سمت نکل جائیں گے۔ وہ جن کو ہماری باتوں کی، ہماری شفقتوں کی، ہمارے پیار کی، وہ جس پوتے کو، جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے، وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا۔ ہمیں وقت دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے، طاقت بڑی ہے، ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے۔ حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط۔ حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو طاق پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا، اور بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے، تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا۔ کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے، تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی، تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ایر جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے، ترتیب مقرر کرتے۔ آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے، جن کے اندر اصول ہے، جن کے اندر قاعدے ہیں، وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی۔ این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے۔ یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر، اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہٹ گئے، ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا اجتماعیت کی بات کرتے تھے، مل کے رہنے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے، چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا، میں ادھر ہی رہوں گا، جو کمزوریاں ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا، رہوں گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی نظم کی بات کرتے۔ ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے، اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا پھر اس کا شکار کرتا ہے، اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے، در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، او بگیاڑا جوگی کھا جائیں گے، پھاڑ ڈالیں گے اسے۔ در مرشدہ چھڈی نہیں،
और नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों बिछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी, उसे तो लेके चला जाएगा। इज्जड़ पर, इज्तिमाइयत पर कभी भी भेड़िया हमला। तो हुजूर सहाबा से कहते थे बैठो तो ज़रा मिल के बैठो, किसी जगह तुम बैठो तो इज्तिमाइयत। बड़ी मशहूर हदीस है, चंद लोग जुमे में खड़े थे तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अलग अलग, बाज़ लोग बड़े कायल होते हैं ना, थोड़ा सा जनाब हमने ज़रा हट के रहना है, हमने थोड़ा सा अलग से रहना है, थोड़ा साइड पे बैठना है, तो हुजूर पसंद नहीं करते थे। फरमाया इकट्ठे बैठो, मजमे की सूरत में बैठो। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तो इज्तिमाई नमाज का हुक्म दिया ना, फरमाया जिस इलाके में 3 मुसलमान भी बसते हो ना, वो भी बाजमात नमाज पढ़े। वरकाऊ मार राकीन, रुकू करो पर रुकू करने वालों के साथ, तन्हा तन्हा नहीं, मिल के इज्तिमा। आज कुफर ने भला किया क्या है? उसने मुसलमानों की इज्तिमाइयत कोई तोड़ा है, नज़्म व ज़ब्त कोई तो तोड़ा है। 57 इस्लामी ममालक होने के बावजूद नज़्म व ज़ब्त नहीं। और वहाँ एक मुल्क है अमेरिका, अपनी रियासतों को साथ मिला के इस तरह गठजोड़ किया है कि वो सब पर भारी होता जाता है माशाअल्लाह। अगर नज़्म व ज़ब्त, और ये हमारे यहाँ भी नहीं है, रूटीन में छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं लोगों के बीच, लेकिन एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, सलाम कलाम पसंद नहीं करते, नफरत का इजहार। तो जब गली मोहल्लों में नज़्म व ज़ब्त नहीं, टोलियाँ बनी हुई हैं, गिरोह बने हुए हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों ने अलग अलग माहौल बना दिया है। बल्कि बाज़ लोग तो बाकायदा बड़े माहिर होते हैं ख़ानदान में लड़ाई कैसे करानी है, मोहल्ले में फसाद कैसे डलवाना है, लोगों को किस तरह करके तोड़ना है, क्या ऐसा काम करना है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर नज़्म व ज़ब्त लाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ख़ुद भी वक्त ज़ाया करते हैं, अगर कहीं चले जाएँ तो उसका भी पूरा ही वक्त ज़ाया करते हैं, पूरा टाइम। यानी इस पे कितना पैसा लगता होगा, मोबाइल का कितना बिल आता होगा, टाइम कितना ज़ाया होता होगा। और फिर सुनाओ, मसलन की सुनाइए जी, इसका कोई माना है? यानी एक साहब कहने लगे, उन्होंने कई दफ़े मुझे कहा कोई नवी ताज़ी, मैं चुप कर गया। फिर फ़ोन पे अब बंदा खैर मौसम लगता है, अगर कहे चलो जी फिर ठीक है, वो फिर कहने को नवी ताज़ी। मैं कह जी मैं तो मौलवी है, तुम मैंने अखबारी नुमाइंदा समझ लिया, नवी ताज़ी तो आप किसी अखबारी रिपोर्टर से पूछे, मैनू की पता नवी ताज़ी की है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, अपने काम नवी ताज़ी का की मतलब है। यानी अब इतना आपने फ़ोन भी जाया, टाइम भी जाया। हज़रत साहब होर फिर सुनाओ बई, तुम इतने हज़रत साहब के कोल रहो ना महीना ते कोई काम करो नाल, ताकि तुहानू और भी कोई सुनान। हज़रत साहब तुहानू की सुनान, लेकिन शर्त यह है कि हम नज़्म व ज़ब्त वाले बने, एक जुमला भी ज़ाया नहीं, इजाफी नहीं। उसमें मैं क्या करता हूँ, दूसरों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने से बेहतर है हम बहुत सारे लोगों से खुद सीखना शुरू कर दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक रज़ाए इलाही का हुसूल भी मुमकिन नहीं होता। हम चूँकि गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, बेतरतीब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसलिए बहुत सारे काम जो करने की हम पोजीशन में भी होते हैं वो काम भी हमसे हो नहीं पाते। एक तो बहुत सारा मसला लोगों का ये है कि कल कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप दुआ करें हो जाएगा, आप फिक्र न करें हो जाएगा। इसका माना कोई नहीं ना, इसका मतलब कोई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहें मैंने शुरू कर दिया है, अब दुआ करें। आप ये कहें कि मैंने पूरी कोशिशें लगा दी हैं, आप अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं दुआ करें, ये कैसे होगा? जब तक नज़्म व ज़ब्त का, आदाब का, हुदूद का, कायदे कानून का पूरा ख्याल ही ना रखा जाए। हज़रत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक खातून बड़ी उजलत पसंद थी, जल्दबाज थी, तो उसका शौहर उसकी इन चीज़ों से बड़ा परेशान था, जल्दी में आधा काम करती थी, आधा काम ख़राब कर देती थी। तो अक्सर आके कहती थी दुआ करें, बड़ा मारता है। अगरचे उसका मारना फिर भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो देहातों में आपको पता है ना, बाज़ लोग बड़ी जहालत का मुजाहरा करते हैं, इस कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ देते हैं कि जो बिल्कुल नाज़ेबा हो जाती है। तो एक दिन उसने आके कहा कि पीर साहब कोई समझाओ, बड़ा मारदा है। तो आपने फरमाया तू सुना है बड़ी जल्दबाज है, काम नज़्म व ज़ब्त से नहीं करती। कहने लगी जी देखें जी क्या नज़्म व ज़ब्त और क्या मामला। कल उसने मुझे कहा दाल पका दो, तो मैंने उसमें घी भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, हल्दी भी डाली है, बस ज़रा जल्दी में मैंने दाल ही तो नहीं डाली। तो ये को मारने वाली बात है? हर शय है, एक शय नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी में असल को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं बाकी मैंने सारे किए, कोई रह तो नहीं ना गया, सारे किए, मैं एक ही नहीं ना किया। और भाई जो असल था वो तो रह गया। नज़्म व ज़ब्त, कायदा कानून, जब तक हम हमारे अपने अंदर, मैं दोस्तों से कह रहा था फिर कहता हूँ, मेरे अस्सा फरमाया करते थे जो वालिद तहज्जुद ना पढ़े उसके बच्चे फजर नहीं पढ़ते।
والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے. لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیا تو تم مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے. کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے. اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا. تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط. آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے. آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے. آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیبی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں. ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی. اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے دوبارہ پڑھی. یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا. تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا آپ کا ٹخنا خشک ہے. وہ کہتے مولوی وہ لنگن نہ دیا دے، دیکھیں وہ لنگ نہ جائے. تو سب قبول کرنی کہ اللہ نے. میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گاز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو. کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی. تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی. اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا. تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے. نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا. نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی یا تیری قبول ہی قبول ہے. حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے دوبارہ پڑھی. حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے 7 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی. پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو. فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا. نظم و ضبط ہی نہیں ہے. رمضان شریف کا روزہ بڑا مہربان ہے نا اللہ، اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے، میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک. یہ گنجائش نہیں ملے گی. نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے. سحری میں اٹھیں گے آپ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی، وقت ختم ہو گیا. آپ بے ترتیب ہوئے، آپ غافل ہوئے، آپ نے کیوں لمبی نیند کی، آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے. زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا.
نظم و ضبط سے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا، تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو۔ آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے۔ ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں۔ آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں، مقررہ ٹائم پہ۔ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے، قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے۔ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی اپنے ٹائم پہ مقررہ وقت پر۔ نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوگا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں۔ درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے۔ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں جناب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ دھیما بولا جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی۔ دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور 2-1 دفعہ آئے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو، جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، اب کوئی کام کرنے دو۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا،
یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے؟ محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا۔ اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے، فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ سے بہتر ہوں، اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا آپ پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبو دیا ہے صفے سیدھی کرتے تیر یا نیزہ، تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ۔ حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی، ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو۔ نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے، جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں۔ اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب۔ آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا۔ حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو۔ حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں، کوئی چیز بھی غیر مرتب یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے۔ میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ یہی حال محافل میں۔ دوستوں، زندگی میں ہر انسان بھروسہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی بھروسہ ہمیں توڑ بھی دیتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بہت نیک انسان رہتا تھا، ہر کسی کی مدد کرتا، کسی سے برا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ہی دوست پر بھروسہ کیا اور اپنا سارا سامان اسے سونپ دیا، لیکن کچھ دنوں بعد وہی دوست اسے دھوکہ دے کر سب کچھ لے کر بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا، دیکھا تم نے غلط انسان پر بھروسہ کیا۔ وہ مسکرایا اور بڑی شانتی سے بولا، غلط انسان کی پہچان کرنے کے لیے بھی ایک بار صحیح دل سے بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہ آگے بولا، اگر میں سب کو برا سمجھ لیتا تو شاید مجھے اچھے لوگوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ سیکھ یہ ہے دوستوں کہ کبھی کبھی غلط انسان پر بھروسہ بھی ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ سچا انسان کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس لیے بھروسہ کرنا چھوڑو مت، بس سبق لینا سیکھو۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل نور بیان ہدایہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہر بات دل سے کہی جاتی ہے۔